तनावुल फरमाते तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि गर्दो गुबार को साफ करके उसे खा ले और शैतान के लिए ना छोड़े। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें प्याला साफ करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो गोया कि जब भी खाना खाया जाए और 3 उंगलियों से खाया जाए और उन उंगलियों पे जो खाना लग जाता है उसको चाट लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको धो लें या पोंछ लें। इसलिए कि आपकी उंगलियों पर भी खाने के ज़र्रात हैं और न जाने खाने के किस हिस्से में बरकत है आपको नहीं मालूम, तो इसलिए उंगलियों को चाट लेना चाहिए, ये सरकार की सुन्नत है। और फरमाया कि जिस प्याले में खाना खाया है उस प्याले को साफ कर लेना चाहिए, उंगलियों के साथ चाट कर साफ कर लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इसका बेहतरीन तरीका, यानी बरकत वाला कोई ज़र्रा हमसे रह ना जाए, तो मैं ये समझता हूँ उसका बेहतरीन तरीका अमीर अहले सुन्नत ने करके बतलाया है कि आप उस प्याले में पानी डाल लें और उस पानी को हिलाकर आप पी लें, ताकि मुमकिन था कि साफ़ करने में कोई ज़र्रा रह जाता, तो जब उसमें पानी डाल के आप पी लेंगे तो फिर कोई ज़र्रा रह नहीं जाएगा, तो आपको वो बरक़ात जो है नसीब हो जाएंगे। तो इसलिए फरमाया कि खाना जो है वो 3 उंगलियों से खाना चाहिए, जो उंगलियों पे लग जाए उसको चाट लेना चाहिए। मगर जैसे जैसे दौर तरक्की करता जा रहा है, अब लोग हाथ से खाना मायूब समझते हैं, उंगलियों से खाना मायूब समझते हैं, तो अब उसकी जगह चम्मच वगैरह ये चीज़ें वो चीज़ें आ गई हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं ये लोगों ने चम्मच वगैरह, ये कांटे वगैरह, इसका इस्तेमाल मगरिब की तहजीब से मुतासर होकर शुरू की है, क्योंकि ये रिवाज, ये रस्म तो मगरिब के यहाँ है। और मगरिब में सबसे ज़्यादा ईसाई जो है, ईसाई वो चमचों से खाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये लिखा है कि वो तो ईसाई मजबूर हैं, इसलिए कि वो नाखून कटवाते नहीं, तो इसलिए वो हाथों से खाते नहीं है, वो तो चमचों से खाते हैं। तो मुसलमान तो हाथों को धोता है, मुसलमान नाखून काटता है, मुसलमान इस्तिंजा पानी से करता है, तो इसके हाथों में कोई निजासत तो नहीं है, तो इसे तो हाथों से खाना चाहिए। तो ईसाई जो है वो पखाना पानी से साफ करने के बजाय टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं, और नाखूनों के अंदर उनके यहाँ वो जहरीली मैल कुचैल होती है, वो चमचों से खाते हैं। तो इसलिए जो है वो समझते हैं कि हमारे हाथों से खाना हमारे लिए मुसीबत का सबब है, जबकि मुसलमान तो हमेशा 5 वक्त नमाजी भी है, तो 5 वक्त तो हाथ धो ही रहा है। अल्लाह अकबर। तो गोया कि हाथ से खाना जो है वो सुन्नत है। चम्मच से भी खा सकते हैं, कोई हर्ज कोई कबाहत नहीं है, मगर सुन्नत क्या है वो हाथों से ही खाया जाए। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये हदीस हमने पीछे भी बयान की है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिस नबी को भी भेजा उसने बकरियां चराईं। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या आपने भी? तो फरमाया हाँ, मैंने भी चंद पैसों के इवज़ अहले मक्का की बकरियों को चराया है। इसलिए कि ये क्यों कहा गया कि बकरियां चराने से इज्जो इनकिसारी का पहलू नुमायां होता है। बकरियां चराना ये कोई मायूब अमल नहीं है। सरकार इसको क्यों बयान कर रहे हैं? सहाबा कराम के अंदर आजिज़ी को पैदा करने के लिए, कि देखें कोई काम मायूब नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। फरमाया कि जब अंबिया कराम ने बकरियों को चराया है, तो आज अगर कोई शख्स बकरियों को चराना मायूब समझे तो ये सबसे बड़ी उसकी बेवकूफ़ी है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे बकरी के खुर
یا بکری کے بازو کے گوشت کی دعوت دی جائے تو حضور فرماتے میں ضرور قبول کروں گا، اگرچہ مجھے بکری کے کھر یا بازو کا تحفہ دیا جائے تو میں بھی اسے ضرور قبول کروں گا۔ یعنی بکری کے کھر آپ یوں سمجھے جسے ہم کہتے ہیں نا بکری کے پائے، اب ظاہر اس زمانے کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کھر وغیرہ، تو حضور فرماتے اگر کوئی مجھے بکری کے کھر بھی تحفے میں دینا میں وہ بھی قبول کر لوں گا، اگر مجھے کوئی بکری کے پائے کی بھی دعوت دے تو میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ تو سرکار یہ حدیث پاک بیان کر کے بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی جو بھی دعوت ہو اس کو آپ نے قبول کرنا ہے، وہ چاہے کہ اس نے آپ کی تواضع میں کوئی ہلکی چیز ہی کیوں نہ پکائی ہو، تو آپ نے مومن بھائی کے دل رکھنے کے لیے ضرور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اونٹنی تھی کہ جس کا نام عدبا نامی حضور کی ایک اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار تھی، سرکار کی اونٹنی اتنی تیز تھی اس سے کوئی آگے چل بھی نہیں سکتا تھا اونٹ۔ تو جب سرکار نے صحابہ کرام کو دیکھا نا کہ وہ بالکل سب غصے میں ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی پر حق ہے، دنیا کی جو بھی چیز بلند ہوتی ہے اللہ اسے پست بھی فرماتا ہے۔ یعنی اب یہ اونٹنی سب اونٹوں سے آگے نکل جاتی تھی، تو اب اللہ جسے بلند کرنا بھی جانتا ہے تو اسے پست کرنا بھی جانتا ہے۔ اب اس کے مقابلے کا کوئی اونٹ تھا نہیں جو اس سے آگے نکل سکے، تو اب اللہ رب العزت نے اس سے بھی بڑا طاقتور اونٹ پیدا کیا کہ جو اس سے آگے نکل گیا۔ تو حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے، تو تم جو ہے اس پر غصہ ناراض نہ ہو کہ میری اونٹنی سے اس کا اونٹ آگے نکل گیا۔ تو حضور نے فرمایا، تو گویا کہ سرکار بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کو عروج ہے اس چیز کو زوال بھی ہے۔ ہاں، تو کوئی چیز ہمیشہ اوپر نہیں رہتی، جو اوپر جاتی ہے وہ نیچے بھی ضرور آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اوپر چیز جاتی ہی وہی ہے جس نے نیچے آنا ہوتا ہے، جس نے نیچے آنا ہوتا ہے اس جاتا وہی چیز اوپر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات اس لیے ناگوار گزری کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے جو ہے ان کا اونٹ آگے کیوں نکلا، وہ ادب کے خلاف سمجھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ جسے بلند کرتا ہے اسے پست بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سبوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث طیبہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی شخص یہ پسند کرے اس کا لباس اس کے جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک، اللہ عز و جل جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اچھا لباس پہن لیتا ہے، اچھے جوتے پہن لیتا ہے، اب یہ تکبر تو نہیں ہے۔ تکبر کب ہوگا؟ جب انسان اچھے کپڑے پہن کے اوروں کو حقیر سمجھے، اچھے جوتے پہن کے اوروں کو حقیر، یہ تکبر ہے کہ دیکھیں یہ تو غریب فقیر مسکین، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں پہننے کو، میرے پاس عمدہ لباس ہے، میرے پاس عمدہ جوتے، میرے پاس عمدہ گھڑی ہے، میرے پاس عمدہ امامہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ چیز آ جائے گی یہ تکبر ہے۔ اب اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت دی ہے، اچھے سے اچھا لباس بھی پہنے، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھائے، اچھے سے اچھے گھر میں بھی رہے، یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو بندہ جس کو اللہ نے دی ہے اور وہ اس نعمت کا اظہار نہیں کرتا تو یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو واضح کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے، تو نعمت کا اظہار بھی
یہ بھی نعمت کا شکرانہ ہے، اور اس کو چھپا لینا یہ نعمت کی جو ہے وہ توہین ہے۔ بھائی ایک بندے کو اللہ نے اچھا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ گھر میں سوکھی روٹیاں کھائے یا پیاز کے ساتھ چٹنی کے ساتھ روٹی کھائے، ایک تو ہوتا ہے کہ شوقیہ، وہ الگ چیز ہے، کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، تو یہ تو نعمت کی توہین ہے۔ اللہ نے دیا، بندہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، لوگوں کو دکھاتا بھی ہے، تکبر کی نعمت سے وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کہ دیکھیں اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میں اللہ کی توفیق سے پہن رہا ہوں، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب کسی کو اللہ نے نعمتیں دی، اس کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، اس کے باوجود پھٹی پرانی چپل پہنتا ہے، خستہ حال رہتا ہے، منہ نہیں دھوتا، گرد آلود بال رہتے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے دی ہوئی نعمتوں کو چھپا رہا ہے۔ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے کہ ان چیزوں کو کرنے سے آپ میں تکبر آئے گا تو پھر آپ نہ پہنیں، اور آپ سمجھتے کہ ان نعمتوں کو ظاہر کرنے سے مجھ پہ کوئی تکبر نہیں آئے گا تو پھر آپ ان نعمتوں کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔